ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیاوی زندگی کو چند روزہ بنایا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اصل راحت، اصل آرام آخرت کا آرام ہے. مل عیش الا عیش الآخرہ. آرام اور زندگی اور راحت تو اصل آخرت کی راحت، آخرت کی زندگی، آخرت کا عیش ہے. یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے. واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ہم سب کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات 100% سچی ہے. اس کے اندر ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات کی اہمیت کے لیے، اس کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور اس کی انگلی میں جو پانی آئے گا، اس پانی کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں جو حیثیت ہے، جو قیمت ہے، وہی حیثیت اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے. واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. سمندر کے مقابلے میں انگلی کے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح سے اس دنیاوی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. حضرات صحابہ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے حضرات صحابہ نے اپنی پوری توجہ آخرت کی طرف مرکوز کر دی تھی. حضرات صحابہ نے اپنی پوری طاقت آخرت کے کمانے میں صرف کر دی تھی. دنیا کی طرف ان کو رغبت نہیں تھی. دنیا کے ساز و سامان کی طرف انہوں نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا سے، اپنے سردار سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا تھا. آخرت اصل ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، لیکن یاد رکھو آخرت بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہاں کا آرام ہمیشہ باقی رہے گا، وہاں کی عزت ہمیشہ باقی رہے گی، وہاں کی راحت ہمیشہ باقی رہے گی. وہاں اللہ نے جو نعمت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے،
وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابھی ہم کوئی نعمت لاتے ہیں بازار سے، ختم ہو جاتی، بازار سے لے جا کر ہم گھر میں رکھتے ہیں، صبح لائے اور شام میں ختم۔ گھر والی سے بہت سے آبا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ صبح لائے تھا، آج ختم بھی کر دی، شام تک صاف کر دی۔ صبح کی چیز شام تک بھی نہیں چلتی صاف، صبح تو میں خرید کر لایا تھا، شام میں صاف۔ دنیا کی راحت، دنیا کی نعمت، دنیا کا سامان یہ ہے، لیکن آخرت کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی عطا ہے، ایسی نعمت ہے آخرت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی جنت کی صفت کو، ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ولا اذن سمعت، نہ ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا کسی کان نے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل کے اندر ان نعمتوں کے بارے میں کبھی خیال آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی، اور ہر نعمت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو زوال نہیں، ہر نعمت باقی رہنے والی۔ پھل توڑیں گے، جیسے ہی پھل توڑا وہاں پر دوسرا پھل لگ جائے گا۔ پرندہ ہم نے پکڑا، فوراً اللہ دوسرا پرندہ پیدا فرما دے۔ جس چیز کی خواہش دل میں آئے گی وہ نعمت سامنے۔ پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، گوشت سامنے۔ جو چیز دل میں آئے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو حاضر کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں جو دل میں آئے گا وہ تمہیں ملے گا۔ نفس جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز حاضر ہے۔ یہ جنت کی صفت ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیاوی زندگی کو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی۔ من مانی نہیں، رب مانی کرنا پڑے گی۔ رب کے مان کر، رب کی مان کر یہ زندگی گزارنی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں۔ ابھی جو حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ ٹکڑا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر بیان فرمایا تھا، جب آپ اور آپ کے صحابہ خندق کھود رہے تھے مدینہ منورہ میں دشمن سے روک اور حفاظت کے لیے۔ اس وقت حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آرام راحت تو آخرت کا ہے۔ اور آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بنے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔
اللہ کے محبوب نے یہی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، دنیاوی زندگی گزر جائے گی، جیسی گزر رہی ہے یہ گزر جائے گی، اصل آخرت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اس دنیا میں۔ جو اللہ نے شہرت لکھی ہے، جو اللہ نے دولت لکھی ہے، جو اللہ نے اولاد لکھی ہے، جو جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ تمام کے تمام نعمتیں ہمیں مل کر رہے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے۔ اس لیے مومن کو آخرت کی فکر ہونا چاہیے، آخرت کی طرف نظر ہونا چاہیے کہ آخرت برباد نہ ہو، آخرت خراب نہ ہو۔ یہ دنیا تو جو اللہ نے لکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے، وہ لکھ کر مل کر رہے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبها اللہ لک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پوری امت مل جائے، پوری دنیا مل جائے اور کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا مل جائے نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی نفع اس کو ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اور وہ بھی اس لیے ملے گا اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اسے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے لکھ دیا ہے، وہ نقصان اس کو ہو کر رہے گا۔ ہم تو مومن ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ۔ شر، خیر، بھلائی، نقصان سب اللہ کی طرف سے۔ یہ اگر عقیدہ ہمارا بن جائے، ایمان اگر ہمارا بن جائے، آدھی پریشانی، آدھی مصیبتیں ہماری رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جب ہماری نگاہ مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف ہماری نگاہ ٹک جائے گی، پھر ہم پریشان ہوں گے، اور پھر اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے نگاہ مخلوق کی طرف موڑ لی ہے۔ نگاہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ ہی سب دے گا، اور جب اللہ ہی سب دے گا تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا یہ بندہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے بن کر دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے والے جب ہم بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے، ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جب اللہ والے ہم بنیں گے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، ہمارا کوئی کام نہیں رکے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے، پریشانی سے اسے نکال دیتے ہیں، اور جس رزق کے لیے یہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پریشان ہیں، اسی میں گھرا ہوا ہے کہ کیسے یہ پیسے آ جائے، کیسے یہ رزق آ جائے، کیسے یہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے ڈرنے والے تو بنو، میں تمہارے لیے انتظام کروں گا رزق، ایسی جگہ سے رزق دوں گا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے، اور جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے سب برکتیں ختم ہو جائیں گی، سب رزق ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، شہر والے، گاؤں والے اللہ سے ڈرتے، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا، زمین کے دروازے کھول دیتا، رزق کے دروازے کھول دیتا، لیکن نہیں، انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، مجھے ناراض کیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ اللہ کی طرف سے بندے کو رزق ملنا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ تو گناہ بہت اس زہر ہے ہمارے لیے، اس دنیا کے اندر سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ کے زہر سے، سانپ سے ہم کس طرح سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے، لیکن گناہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ زہریلے ہے۔ سانپ سے زیادہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا نقصان اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔